انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث سلسلہ وار جاری و ساری ہے، مسلسل چل رہی ہے۔ زیر اہتمام جامع انواریہ حیدرآباد دکن، جو باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلایا جا رہا ہے۔ بیات سید المجاہدین سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 866۔ عرفات میں ٹھہرنا اور دعا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الوقوف بعرفات والدعاء فیہا۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا سفیان بن عیینہ عن عمرو بن دینار عن عمرو بن عبد اللہ بن صفوان عن یزید بن شیبان قال اتانا ابن مربع الانصاری ونحن وقوف بالموقف مکانا یباعده عمرو فقال انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیکم یقول کونوا علی مشاعرکم فإنکم علی ارث من ارث ابراہیم وفی الباب عن علی وعائشة وجبیر بن مطعم والشرید بن السوید الثقفی قال وعیسى حدیث ابن مربع حدیث حسن لا نعرفه الا من حدیث ابن عیینة عن عمرو بن دینار وابن مربع اسمه یزید بن مربع الانصاری وانما يعرف له هذا الحدیث الواحد۔ یزید بن شیبان فرماتے ہیں ہمارے پاس ابن مربع انصاری تشریف لائے۔ ہم اس وقت عرفات میں اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے جسے عمرو دور بتاتے تھے۔ انہوں نے فرمایا میں تمہاری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم، رسول کے معنی قاصد کے ہیں۔ میں تمہاری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت کی جگہ بیٹھے رہو کیونکہ تم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں سے ایک طریقے پر ہو۔ اس باب میں حضرت علی، عائشہ، جبیر بن مطعم اور شرید بن سوید ثقفی رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن مربع حسن ہے، ہم اسے صرف ابن عیینہ کی روایت سے پہچانتے ہیں جو عمرو بن دینار سے روایت کی گئی ہے۔ ابن مربع کا نام یزید بن مربع انصاری ہے، ان سے صرف یہی ایک حدیث معروف ہے۔ وقوف عرفہ بھی یہ حج کا ایک اعظم ترین رکن ہے۔ اگر یہ رکن مل گیا تو سمجھیے کہ حج ادا ہو گیا، حج مل گیا، اور اگر وقوف عرفہ اگر چھوٹ گیا کسی کا تو اس پر حج کی قضا لازم ہے، اس کا حج ناتمام ہے۔ اسی لیے اس میں اتنی گنجائش دی گئی ہے کہ اگر کوئی بے ہوش بھی ہے تو اس کو وہاں سے کم اسی حالت میں گزارنا چاہیے۔ عرفہ 1 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو وہاں سے گزرنا ہر حاجی کے لیے لازم ہے۔ حدثنا محمد بن عبد الاعلی الصنعانی البصری حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوی حدیث نمبر 867۔ حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمص يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله وكان من سواهم يقفون بعرفة فأنزل الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم وعرفة خارج من الحرم فأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله يعني سكان الله ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات فأنزل الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس والحمص هم أهل الحرم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قریش اور وہ لوگ جو ان کے دین پر تھے یعنی حمص یعنی اہل حرم کے قریب رہنے والے مزدلفہ میں ٹھہر جاتے، عرفات نہ جاتے، یعنی جو اہل حرم تھے، مکے حرم کے قریب رہنے والے تھے اور قریش عرفہ نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے اور بولتے کہ ہم اللہ کے گھر کے مجاور ہیں، کعبے کے ہم مجاور ہیں، ہم کو ضرورت نہیں ہے عرفہ جانے کی۔ تو عرفہ حرم سے باہر ہے، حرم سے باہر نہیں جاتے تھے اور کہتے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس رہنے والے ہیں، یعنی ہم اہل اللہ ہیں، اللہ کے مجاور ہیں اس کے گھر کے۔ دوسرے لوگ عرفات میں ٹھہرتے، یعنی اپنے آپ کو یہ لوگ برتر سمجھتے تھے اور عرفات نہیں جاتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ ہے اس آیت کا، پھر وہاں سے واپس لوٹو جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، یعنی لوگ کہاں سے واپس آتے ہیں؟ عرفہ سے، تو عرفہ جاؤ اور پھر وہاں سے واپس آؤ۔
امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ حرم سے باہر نہیں جاتے تھے، اور عرفات حرم سے باہر ہے۔ اہل مکہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے اور کہتے ہم اللہ تعالیٰ کے قطین یعنی اس کے پاس رہنے والے ہیں۔ غیر مکی عرفات میں ٹھہرتے، جو مکے والے تھے، مکی تھے اور قریش سے تعلق تھا جن کا، وہ لوگ حرم کے باہر نہیں جاتے، صرف مزدلفہ میں قیام کرتے اور کہتے کہ ہم اللہ کے گھر کے مجاور ہیں، ہم کو ضرورت نہیں ہے عرفہ جانے کی۔ غیر مکی عرفات میں ٹھہرتے، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی پھر وہاں سے واپس لوٹو جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں۔ حمص سے مراد اہل حرم ہیں۔ قریش میں حمص کون ہیں؟ جو حرم کے قریب رہنے والے ہیں، وہ لوگ حمص کہلاتے ہیں جی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب کو مساوات کی تعلیم دی، چاہے مکی ہو یا غیر مکی ہو، اس کو عرفہ جانا ضروری ہے۔ مکے والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مکی ہونے کی وجہ سے ہم کو ضرورت نہیں ہے عرفہ جانے کی، بلکہ سب کے لیے یکساں حکم ہے۔ مساوات کا درس دیا گیا، مساوات مانے برابری کا درس دیا گیا۔ جی، ایک سب کے لیے برابر حکم ہے۔ بادشاہ بھی ہے، اس کا وزیر بھی ہے، اس کا خادم بھی ہے، لیکن نماز کا وقت آ گیا تو بادشاہ یہ نہیں بول سکتا کہ خادم میرے بازو نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو نماز بھی مساوات کا درس دیتی ہے، امیر غریب فقیر برابری کا درس دیتی ہے۔ جیسے علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی محمود اور ایاز بادشاہ اور غلام تھے نا، محمود بادشاہ تھے اور ایاز غلام تھے ان کے، لیکن جب نماز کا وقت آ گیا تو یہ فرق ختم ہو جاتا ہے، چاہے بادشاہ رہو چاہے غلام رہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہونا ہے سب کو۔ فقراء کی صف الگ، عمراء کی صف الگ، ایسا نہیں بنا سکتے۔ تو یہ حدیث سے درس کیا ملا؟ اس حدیث سے درس یہ ملتا ہے کہ برابر، یعنی اسلام میں صرف فضیلت اور فوقیت تقوی کی بنیاد پر ہے، جیسا کہ سورہ حجرات کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو قبائل میں تقسیم کیا، کیوں؟ فخر کرنے کے لیے نہیں ایک دوسرے پر، بلکہ لتعارفوا، شناخت کے لیے ہے یہ قبائل، یہ فلاں شخص کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے، یہ صرف آئیڈینٹیفائی کے لیے، اس کی شناخت کے لیے، اس کی پہچان کے لیے، تعارف کے لیے ہے، تفاخر کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کا تعلق عرب سے ہونا یا عجم سے ہونا یا کسی قبیلے سے ہونا یہ فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہی اللہ کے نزدیک مکرم ہے اور معظم ہے۔ تو تقوی اصل بنیاد ہے۔ باب ما جاء ان عرفۃ کلھا موقف، تمام عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ عرفہ کے میدان میں چاہے داخل ہوتے ہی ٹھہر جاؤ، بیچ میں ٹھہرو یا کسی بھی کونے میں ٹھہرو، عرفہ عرفہ ہی ہے، یعنی پورا عرفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، اس میں کوئی خاص جگہ مخصوص نہیں ہے ٹھہرنے کے لیے، مقرر نہیں ہے، جہاں بھی ٹھہرے وہ عرفہ ہی ہے۔ حدیث نمبر 868، حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو احمد الزبيري حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن ابي ربيعه عن زيد بن علي عن ابيه عن عبد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذا عرفة وهو الموقف وعرفة كلها موقف، ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هيئاته والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم ويقول يا أيها الناس عليكم السكينة، ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا، فلما أصبح أتى قزح ووقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف، ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي فوقف وأردف الفضل، ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر، واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال حجي عن أبيك، قال ولوى عنق الفضل، فقال العباس يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان
عليهما فأتاه رجل فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق قال احلق ولا حرج أو قصر ولا حرج قال وجاء آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج قال ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم عليه الناس لنزعت. وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا والعمل على هذا عند أهل العلم قد رأوا أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر. وقال بعض أهل العلم إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمعه وبين الصلاتين مثل ما صنع الإمام. وزيد بن علي هو ابن حسین بن علی بن ابی طالب. تمام عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ٹھہرے اور فرمایا یہ عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے اور سارے کا سارا عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے. عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو آپ کو اور حوا علیہ السلام کو الگ الگ جگہ اتارا گیا تھا. حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا اور آپ کو ہندوستان کے سری لنکا میں سراندیپ ایک مقام کا نام ہے وہاں اتارا گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات جدہ میں ہوئی، مکے میں حضرت حوا علیہ السلام سے. عرفہ میں آپ ان کو پہچانے دیکھ کر، تو اس لیے عرفہ کے معنی عرفہ یعرف کے معنی پہچاننا، اسی سے عرفان ہے، معرفت ہے، پہچاننا، شناخت کرنا. تو عرفہ کو اس لیے عرفہ کہا جاتا ہے. تو پورا کا پورا عرفہ جو ہے ٹھہرنے کا مقام، ٹھہرنے کا مقام ہے. غروب آفتاب کے وقت آپ واپس تشریف لائے، اپنے پیچھے حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا اور اسی حالت میں ہاتھ سے اشارہ کرنے لگے، یعنی لوگوں کو جمع ہونے کی ترغیب دیے. لوگ دائیں بائیں اونٹوں کو چلانے کے لیے مارتے تھے، یعنی لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنے کے لیے، آپ کے قریب رہنے کے لیے اونٹوں کو تیز دوڑا رہے تھے. تو آپ فرمائے کہ آرام سے، اطمینان سے چلو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے لوگوں اطمینان سے چلو، آرام سے چلو، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ مزدلفہ پہنچے، وہاں 2 نمازیں مغرب و عشاء اکٹھا پڑھی. جمع بین الصلاتین کا بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھ سکتے یا نہیں. تو جمع بین الصلاتین ایک حقیقی ہے اور ایک صوری ہے. حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں 2 نمازوں کو پڑھنا، یہ حقیقی ہے. جیسے حقیقی آج بھی باقی ہے لیکن صرف مکے میں باقی ہے. ایک جمع تقدیم ہے، ایک جمع تاخیر ہے. جمع تقدیم کا مطلب کیا ہے؟ حج کے موقع پر ایک ایسا موقع ہے جہاں پر ظہر کے وقت میں عصر کی نماز بھی پڑھ لیتے، ظہر اور عصر. اور ایک ایسا موقع ہے جہاں پر جمع تاخیر، یعنی تاخیر سے جمع کرنا. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو بھی نہیں پڑھتے رستے میں، بلکہ پہنچ جاتے اس مقام پر پہنچ کر مغرب کا وقت ختم ہونے کے بعد جماعت سے پڑھتے اور قضا نہیں پڑھتے، ادا پڑھتے ہو. یہ حکم ہے شریعت کا کہ عشاء کی نماز کے وقت میں مغرب اور عشاء 2 پڑھتے. یہ جمع تاخیر ہے. جمع تقدیم حقیقی، جمع تاخیر حقیقی حج کے موقع پر ہے صرف، اور اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عذر کی وجہ سے درست ہے، جیسے بارش ہو رہی ہے یا کوئی اور ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے آدمی پھر دوبارہ نماز کو نہیں جا سکتا، تو ان کے پاس اجازت ہے. لیکن احناف کے پاس ایسا نہیں ہے، کیونکہ نماز کے لیے وقت شرط ہے اور جب تک وقت نہیں آیا اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ 2 مقامات مستثنیٰ ہیں. حج کے موقع پر ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لیتے ہیں ایک دن، اور ایک دن مغرب کی نماز مؤخر کر کے عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیکن کیسا؟ قضا نہیں، وہ ادا ہے. وہ بھی اس کو جمع تاخیر، مؤخر یعنی بعد میں پڑھنا اس کو، اس کا وقت جانے کے بعد. اور مقدم بولے تو پہلے. عصر کی نماز کا وقت ہی نہیں آیا لیکن ظہر پڑھتے کہ عصر پڑھ لے رہا ہوں پر جی. یہ جمع تقدیم بولتے اس کو، یعنی پہلے جو جس نماز کا وقت ابھی نہیں آیا اس سے پہلے پڑھ لینا ایک. اور جمع تاخیر یعنی ایک نماز کا وقت گزرنے کے بعد اس کو دوسری نماز کے وقت پڑھ رہے ہیں لیکن قضا نہیں، ادا. یہ صرف حج کے موقع پر ہے. وہ بھی کس میں؟ عرفہ میں. عرفہ میں وہاں 2 نمازیں مغرب و عشاء اکٹھا پڑھی جماعت کے ساتھ. البتہ احناف کے پاس جماعت سوری مراد ہے. جہاں بھی ایسا حدیثوں میں آیا ہے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھے، اس سے مراد جمع سوری ہے. جمع سوری کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص عصر کی نماز نہیں پڑھا، سمجھے، اب ظہر کی نماز نہیں پڑھا، ظہر کی نماز کا وقت بالکل ختم پہ ہے،
5 منٹ رہ گئے یا 10 منٹ رہ گئے، جب ظہر کی نماز پڑھ لے کے وہیں بیٹھا، عصر کا وقت شروع ہوتے ہی پڑھ لیا، تو دیکھنے والا کیا سمجھتا کہ ایک ہی وقت میں 2 نمازیں پڑھے نا، لیکن ایک وقت میں نہیں پڑھے 2 نمازیں، ظہر کا آخر وقت تھا اور عصر کا ابتدائی وقت تھا۔ تو یہ ہے جمع سوری مراد ہے وہاں حدیثوں میں، جمع حقیقی مراد نہیں ہے۔ صبح ہوئی تو مقام قضاء تشریف لائے اور وہاں ٹھہرے، فرمایا یہ قضاء ہے اور یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، یعنی ایک میدان میں مختلف پہاڑ وغیرہ تھے تو اس کے الگ الگ نام ہیں، یہ قضاء ہے، یہ بھی ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہاں بھی کوئی ٹھہرا تو وہ عرفہ میں ہی ٹھہرنے کی طرح ہے۔ اور مزدلفہ سارے کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ پھر وہاں سے چل کر وادی محصر میں پہنچے، ایک وادی ہے اسی میں میدان عرفات میں، تو اونٹنی کو ایڑ لگائی، وہ دوڑ پڑی، وادی محصر سے نکل کر آپ ٹھہر گئے اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے بھائی ہیں، حضور کے چچیرے بھائی۔ پھر جمرہ پر پہنچ کر کنکریاں ماریں، اس کے بعد قربانی کی جگہ پہنچے اور فرمایا یہ قربانی کی جگہ ہے اور سارے کا سارا مینا قربان گاہ ہے، یعنی مینا میں کہیں بھی قربانی تو ادا ہو جاتی۔ مینا کو مینا اس لیے کہتے ہیں کہ عربی میں مینا کے معنی ہیں خون بہانے کے، چونکہ اس مقام پر جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام مینا رکھ دیا گیا۔ وہاں قبیلہ خثام کی ایک نوجوان عورت نے آپ سے ایک فتویٰ پوچھا۔ مینا جس وقت آپ قربانی کے لیے تشریف لے گئے تو ایک نوجوان خاتون نے آپ سے ایک فتویٰ پوچھا، اس نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد بہت بوڑھے ہیں اور ان پر حج فرض ہے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ بوڑھے ہیں اور حج فرض ہو گیا، لیکن بدنی طاقت نہیں ہے ان کے پاس، مالی طاقت ہے، اب حج کرنے کے قابل نہیں رہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا تم ان کی طرف سے حج کرو۔ اور ایک روایت میں ایک پوچھے خاتون تو حضور فرمائے اگر تمہارے والد پر قرض ہوتا اور تم ادا کر دیے تو ادا ہوتا نہیں ہوتا؟ ادا ہو جاتا بولے۔ تو یہ اللہ کا قرض بھی ایسا ہی ہے، بلکہ یہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ پہلے اس کو ادا کیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مالی عبادت میں نیابت جائز ہے۔ مالی عبادت بولے جیسے زکوٰۃ ہے، اور حج بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اور جو خالص بدنی عبادت ہے اس میں نیابت نہیں ہو سکتی، جیسے نماز ہے، کوئی ایک شخص نہیں پڑھ سکتا تو میں اس کی طرف سے پڑھ لیتا ہوں تو یہ نہیں ہوتا ہے، کافی نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ہے البتہ کوئی نہیں دے سکتا، اس کی طرف سے ہم دے سکتے دینا چاہے تو اس کی طرف سے۔ مالی عبادت میں نیابت درست ہے اور بدنی عبادت میں درست نہیں ہے۔ اور جیسا کہ حج ہے، جی حج میں دونوں ہے، چونکہ مالی بھی ہے بدنی بھی ہے، تو حج بدل کی اجازت دی گئی، کیونکہ وہ جو آیت ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ سے بعد لوگ استدلال کر کے بولتے ہیں کہ حج بدل بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کیا، مطلب جو انسان جو عمل کرے گا اس کو اسی عمل کا بدلہ ملے گا، دوسرا اس کے لیے عمل کیا تو اس کو بدلہ نہیں ملے گا۔ تو پہلے تو یہ جواب دیا گیا کہ یہ صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کا ذکر ہے اوپر، کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ساتھ خاص تھا یہ حکم، کہ ہر ایک کو اپنا عمل کرنا ہے، کوئی دوسرا اس کے لیے کچھ پڑھ کر بخشا کرا تو اس کو نہیں پہنچتا۔ لیکن دوسری احادیث وغیرہ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، اور دوسری احادیث وغیرہ سے ثابت ہے کہ اگر کوئی کسی کی شخص کی طرف سے حج کیا یا اس کی طرف سے کنواں کھود دیا، جیسے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو حضور سے عرض کیا کہ میں ان کی طرف سے ایصال ثواب کر سکتا ہوں یا نہیں، تو حضور فرمایا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہ فراہم کر دینا۔ تو حضرت دیکھیں وہاں پر پینے کے پانی کی ضرورت تھی تو ایک کنواں کھدوا دیے تھے ان کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو تمام جمہور فقہا محدثین اور قرن اول سے ہی اس بات پر اتفاق ہے کہ مالی عبادت میں نیابت جائز ہے، اور ایصال ثواب کے لیے اگر کوئی شخص دوسرے کے لیے اگر ایصال ثواب پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں آپ نے حضرت فضل بن عباس کی گردن دوسری طرف پھیر دی۔ اس پر حضرت عباس نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کی گردن کیوں پھیر دی؟ آپ نے فرمایا میں نے نوجوان مرد اور نوجوان عورت کو دیکھا تو میں ان پر شیطان سے بے خوف نہیں ہوا، اس لیے حدیث میں آنا لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثہما الشیطان، کچھ ایسے الفاظ ہیں حدیث میں کہ غیر محرم ہیں تو مرد اور عورت تنہا نہیں رہنا، ورنہ شیطان ان کو گناہ میں کبھی بھی ڈال سکتا ہے۔ اس لیے ان کو بھی کیا حضور نظر سے بچنا ہے نا، قرآن میں بھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں کو بھی نظر نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا اور عورتوں کو بھی۔ تو ایک نوجوان عورت آئے تھے اور حالت احرام میں چہرہ ڈھانکنا نہیں ہے عورت کو، تو چہرہ ڈھنکا ہوا بھی نہیں تھا، تو اس لیے ان کی گردن دوسری طرف پھیر دی تعلیم دینے کے لیے۔ شروع سے ایسی تربیت حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی فرماتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں بھی نوجوان ہیں، اس لیے میں شیطان سے مطمئن نہیں ہوا، شیطان کہیں ان دونوں کو بہکا نہ دے،
ایک شخص نے آ کر مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سر منانے سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف استفاضہ کر لیا۔ حج میں 3 چیزیں فرض ہیں اور 5 چیزیں واجب ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ قربانی بھی ہے، اور ترتیب ہے اس میں۔ قربانی دینے کے بعد بال منانا ہے، پھر بال منانے کے بعد طواف استفاضہ۔ طواف کی بھی قسمیں، ایک طواف قدوم ہوتا، پہنچتے ہی ایک طواف کرتے، ایک طواف زیارت ہے جو فرض ہے، اور ایک طواف وداع ہے جو واجب ہے، یعنی واپس ہوتے وقت ایک طواف کرتے ہیں کعبے کا۔ یہ استفاضہ بھی ایک طواف ہے۔ تو سر وہ اگر منانے سے طواف جو ہے اگر چھوٹ جائے، اگر وہ طواف کوئی نہیں کرا تو اس کے اوپر دم لازم ہے؟ فرض طواف جی، اور دم لازم ہے گا اس کے اوپر، یعنی پہلے ایک تو آتے ہی طواف کرنا ہے، وہ سنت ہے طواف قدوم۔ اس میں کیا ہے؟ واجب اگر چھوٹ گیا تو دم لازم ہے، اگر فرض چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ کرنا پڑتا حج۔ جی، واجب کی تلافی کے لیے دم واجب ہے، فرض چھوٹ گیا تو دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ دوبارہ کرنا پڑتا۔ تو اب ایک صحابی آ کے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے سر منانے سے پہلے، سر منانے کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے، انہوں کیا کرے؟ تقدیم تاخیر کر دیے اس میں، پہلے طواف کر لیے بعد میں سر منائے۔ تو آ کے پوچھ رہے ہیں میرا حج ہوا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا سر منڈالے یا فرمایا کیا ہے؟ کٹوا دے، کوئی حرج نہیں۔ اچھا حضور کیا فرمائے؟ ٹھیک ہے اب ہو گیا تمہارا حج، ادا ہو گیا، بلکہ فرمایا ان کو کہ سر منانے سے پہلے طواف کر لیے کعبے کا۔ تو یہ حضور کا اختیار ہے، اب کوئی ایسا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی سر منانے سے پہلے طواف کر لیا تو اس کے اوپر دم لازم ہے۔ قربانی دینا ہے سر منانے سے پہلے نہیں ہے۔ ایک شخص نے اگر اچھا سر منانے سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، قربانی دینا ہے، کوئی قربانی دینے سے پہلے سر منا لیا تو دم واجب ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس میں ترتیب واجب ہے۔ حج کے جو واجبات ہیں اس میں ترتیب ضروری ہے۔ حضور فرمائے چاہے سر منڈا لے یا بال پورے کٹوا دے یا کم کرے، اس میں حاجیوں کو اختیار دیا گیا نا، محلقین رؤوسکم و مقصرین بول گیا قرآن میں۔ پورا سر منانا افضل ہے حاجی کے لیے، اگر کوئی نہیں منانا چاہا تو بال کم کرا بھی سکتا ہے، لیکن فضیلت پورا سر منانے والے کی ہے۔ راوی کہتے ہیں ایک دوسرے آدمی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کنکریاں پھینکنے سے پہلے جانور ذبح کر دیا۔ رمی جمار ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی دینا ہے، قربانی دینے کے بعد بال منانا ہے، بال منانے کے بعد طواف کرنا ہے۔ اب اور ایک شخص آگے پوچھے کہ میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے ہی جانور ذبح کر دیا، قربانی پہلے کر دیا، میں ابھی کنکریاں مارنا باقی ہے، اب کیا میرا حج ہوا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کنکریاں پھینکو، کوئی حرج نہیں، یعنی حج ادا ہو جاتا ہے۔ یہ واجب ہے، البتہ دم لازم ہے، دوسرے احادیث میں اس کی تصریح ہے۔ پھر آپ بیت اللہ شریف کے پاس آئے، اس کا طواف کیا، اور پھر آپ آب زمزم پر تشریف لائے اور فرمایا، اے عبد المطلب کی اولاد، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ لوگ تم پر غالب آ جائیں گے تو میں بھی زمزم کا پانی کھینچتا، یعنی ڈول سے میں خود اتر کے زمزم کے کنویں میں سے پانی نکالتا۔ تو میرے کو ڈر یہ ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو لوگ اتباع سنت میں میرے طریقے کو اختیار کرنے جا کے پھر وہاں پر ہر شخص ڈول سے پانی نکالنے کی کوشش کرے گا، اس میں ہر کوئی کہاں نکال سکتا؟ اب تو لاکھوں کے حاجیاں ہیں، یعنی اس صورت میں ہر کوئی اتباع سنت میں زمزم کا پانی نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہاں جو انتظامات کرنے والے رہیں گے منتظمین، ان کے لیے بھی مشکل ہو جائیں گی، دھکم پھیل ہوگی، وہ مشکل ہوں گی اس میں، بلکہ یعنی امت کا کتنا لحاظ ہے، دیکھیے اس لحاظ سے کیا ہے، اب بعض چیزوں کو ترک فرمانی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک اچھا طریقہ ہے اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اختیار کرنے سے ہو سکتا ہے کہ بعد والے بھی اسی طریقے کو اختیار کرنے جا کے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائیں گے، تو بھی اس سے رک جانا بہتر ہے۔ بہتر ہے، یہ بھی تعلیم ہے حدیث میں، یہ بھی تعلیم ہے، اور یہ بھی انہی احادیث کو سامنے رکھ کر بناتے سب قاعدے وغیرہ، کہ جس جھوٹ میں اگر کسی کی جان بچ سکتی ہے تو وہ جھوٹ بہتر ہے سچ سے بولتے۔ جی، جیسے ایک بادشاہ کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا، اس کو لے جا رہے تو ان گالیاں دے رہا تھا بادشاہ کو، تو بادشاہ کے 2 وزیر تھے، ایک بدماش تھا، ایک نیک صفت تھا۔ تو بادشاہ پوچھا کیا بول رہا ہوں؟ بولے تو نیک صفت شخص بلا کے بادشاہ سلامت کو دعائیں دے رہا اور آپ کے عدل و انصاف کی تعریف کر رہا تھا۔ بولے تو بادشاہ بولتا ارے یہ شخص میرے عدل و انصاف کی تعریف کر رہا ہے، اس کو رہا کر دینا چاہیے۔ تو دوسرا وزیر بولتا نہیں بادشاہ نے آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ تو بادشاہ ڈانٹ دیتا اس کو کہ بھائی ان جھوٹ بولا لیکن ایک شخص کی جان بچ گئی، اور تم سچ بول رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے اس کی جان چلی آتی ہے۔ اگر تم پہلے بولتے نہیں گالیاں دے رہا ہو تو میرا غصہ اور بڑھ جاتا تھا۔ تو اس میں کیا ہے، جہاں بھی حکمت اور مصلحت ہے، صریح جھوٹ بولنا درست نہیں ہے، البتہ تعریض کنایتاً بول سکتے ہیں۔ صریح معنی صاف طور پر جھوٹ بولنا ہی حرام ہے اسلام میں۔ جی، البتہ جیسے صاف طور پہ مثال کیا ہے بھائی؟ دیکھیے اب ایک شخص بول رہا ہے ایک جگہ ایک حادثہ نہیں ہوا، ایسا حادثہ ہو گیا بولا، جی، حتیٰ کہ ایک خاتون کے بارے میں حضور فرمایا نا،
अपने 2 बच्चों को बुलाए तो नहीं आते, तो आप इस दौर में चॉकलेट देते, उनको ये वो पिपरमेंट देते, बल्कि बहलाते। तो खातून बुलाए खजूर देने के लिए, तो हुजूर फरमाए बुलाने के बाद खजूर दिए। अगर तुम बुलाकर उनको खजूर नहीं देती तो ये झूठ में लिखा जाता था जी। बहलाने के लिए भी किसी को झूठ नहीं बोल सकते जी। बच्चों को बोलते नहीं ये दिलाएंगे वो दिलाएंगे, चलो आओ चॉकलेट देते आओ, बल्कि बुला के थपक के सुला देते, तो ये भी झूठ में आता। तो झूठ सरीह दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता जंग में काफिर को धोखा देना जायज़ है, तो उसको बोल सकते अरे तो तुम्हारा घोड़ा देखो, उसकी जीन देखो, ऐसा बोल के उधर मुतवज्जे करके उसको मार दे सकते हैं गाफिल करके। जी। जंग में इजाज़त है। ये किनायतन झूठ है। हाँ, बीवी को खुश करने के लिए भी बोल सकते हैं झूठ। जी। और एक मकाम, एक जंग है, और 2 झगड़ा करने वाले शख्सों के दरमियान भी सुलह कराने के लिए झूठ बोल सकते हैं। दोनों को मिलाने के लिए, दोनों की इस्लाह के लिए, दोनों को मिलाने के लिए बोल सकते हैं, ये दुरुस्त है। और इसमें भी एहतियात ये है कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिसमें 2 माना हो। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी कौम जब वो एक मेले में चले गई, बुत खाने में दाखिल हो के हज़रत पूरे बुतों के टुकड़े कर दे के बड़े बुत की गर्दन वो कंधे पे लटका दिए कुल्हाड़ी। लोग जब वापस आके देखे तो पूरी तोड़ फोड़ मची हुई थी, देखे बुत खाने में आके, अरे ये क्या हो गया, बोले ये होना हो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काम है, क्योंकि उन्होंने हमारे बुतों को बुरा भला बोलते रहते, बोल के बुलाते, लाओ उनको सबके सामने लाओ, बोल के ला के पूछते हज़रत को कौन करे ये, वैसा बोलते वालहु कबीरुहुम हाज़ा फसअलुहुम इन कानू यंतिक़ून, बोलते इनका बड़ा करा ये, अगर बोल सकता तो पूछ लो, सेठ बोले हज़रत। तो परेशान। तो अब उसकी तशरीह करे मुहद्दिसीन, तो ये झूठ नहीं है, बड़ा करा बोल के बोले बड़ा कहाँ करा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम करे, तो बोले कबीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कबीर के 2 माना है, कबीर इन्हों बोले, लेकिन लोगों का जहन फ़ौरन बुत के बड़े बुत की तरफ जा रहा, और इन्हों कबीर बोल के अल्लाह मुराद ली। हर काम अल्लाह के हुक्म से होता दुनिया में। इनका बड़ा करा हुआ, तो ये जो तुम बुतों को अपना माबूद बोल रहे ना, इनका भी माबूद वही है, वो बड़ा माबूद करा है बोल के होना। सुभान अल्लाह। बस तशरीह करे फ़अलहु मन फ़अलहु, जो करना था कर दिए ये काम। कबीरुहुम हाज़ा, ये सबसे बड़ा बुत है, बुतों का हेड है, इससे पूछ लो बोल के बोले। एक तशरीह करे, बाद लोग बोले नहीं कबीर बोल के 2 माना है, कबीर के 2 माना है। कबीर बोल के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की ज़ात मुराद ली, और कबीर बोलते ही इन लोगों का जहन फ़ौरन बड़े बुत की तरफ गया। तो ये झूठ नहीं हुआ है, इसको बलागत की इस्तिलाह में तौरिया बोलते हैं। तौरिया का मतलब क्या है, एक लफ्ज़ के 2 माना होते हैं, एक माना की तरफ जहन फ़ौरन चले आता आपका, और एक माना की तरफ नहीं जाता। तो जिस माना की तरफ जहन नहीं जाता नहीं, वही माना मुराद होते हैं वहाँ पर। तो बेहतर ये है कि ऐसे ही मायने लिए जाए जिसकी तरफ लोगों का जहन ना जाए, हाँ, और वो माना मुराद लिए जाए, उसमें गुंजाइश हो जी। तो लेकिन उम्मन इस चीज़ का लोग जो है लिहाज नहीं रखते, किसी को मिलाना करना है लड़ाई झगड़े में, तो लोग और अपनी बढ़ाते तरफ से लोग, बढ़ा के करके, ये और गलत है ना। लेकिन उसकी वजह बढ़ाना मतलब ये है कि मिलाने की नीयत से, जो शरीयत में झूठ बोलना जैसा कि गुंजाइश है झूठ बोलने की, 2 लोग हैं, दोनों में गहरे दोस्तान थे या रिश्तेदारी थी, बहरहाल जैसा भी थी, वो क्या है, वो किसी वजह से नाइत्तेफाकी होकर दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया। अब ये दोनों को मिलाने के लिए कोई शख्स मिलाना चाह रहा, तो अब उन्हें ये बोलता कि भाई वो जो है उन्हें तो आपके बहुत गैर मामूली तारीफ करते हैं, आप बहुत प्यारे हैं बोलते हैं, बहुत अच्छे हैं बोलते हैं, उन्हें भी फिर इधर आके इनके सामने बोलते हैं आपकी तो तारीफ कर रहे हैं, आप तो नाराज़ है, लेकिन उन्होंने तो नाराज़ नहीं है, भाई वो भाई से ये एक ऐसा वाक़या हो गया, इसकी वजह से भाई मेरे से नाराज़ हो गए। लेकिन हर शख्स में ऐसी सलाहियत नहीं होती, ऐसा कमाल नहीं होता, उस मेयार का जहन, लियाकत, सलाहियत, क्वालिटी उनके पास नहीं रहती, जिसकी वजह से उन्होंने क्या है, ये वो अल्फाज बहरहाल मिलाने के लिए कुछ भी एक बोल के मिलाते जी, लेकिन वो एक माने के 2 मफहूम हो, 3 मफहूम हो, ऐसा उनके जहन में नहीं रहता, वो नहीं रहता। लेकिन अब यही तो बताएगा ना, अगर अब ऐसी सूरत में अगर उन्हें मिलाने के लिए ये वो कुछ भी अल्फाज, तो मुहद्दिसीन वही बताया ना कि झूठ बोलना दुरुस्त है कब, सुलह के लिए, बीवी को खुश करने के लिए। 3-4 मकामात का इस्तिस्ना बताए हैं जी। ऐसे मकामात पर अगर जहाँ पर खैर की उम्मीद हो सकती है, अब जैसे 2 शख्स के दरमियान झगड़ा हो गया, उन दोनों को मिलाने के लिए, इस्लाह है, आपस की इस्लाह के लिए बोला जा सकता है, इजाज़त दी गई है वहाँ पर। अब लोग उतने बलागत से उससे कहाँ वाकिफ़ है हज़रत, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिसमें 2 भी माना हो, तो वो मुश्किल है आम लोगों के लिए। लेकिन बेहतर अफजल तरीक़ा वही है, समझे, जहाँ तक हो सके झूठ से बचने की कोशिश करना चाहिए। एक शख्स जो हुज़ूर की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि कई बुराइयों का मैं मुर्तकिब हूँ, बहुत सारी ख़राबियाँ हैं मेरे अंदर, लेकिन मैं पूरे नहीं छोड़ सकता हूँ, सिर्फ़ एक छोड़ सकता हूँ। तो हुज़ूर क्या फरमाया, झूठ बोलना छोड़ दो। बोले एक झूठ बोलना छोड़ देने से पूरे बुराइयाँ छुट गए उनके जी। शराब पीने के लिए रात में दाखिल हुए तो याद आया, अरे कल सहाबा के मजमे में हुज़ूर पूछे कल रात कहाँ थे, मैं तो अहद कर लिया झूठ नहीं बोलने का,
झूठ नहीं बोल सकता हूँ, बोलना पड़ेगा शराब खाने में था तो पूरे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती होंगी। फिर दूसरी तरफ जाने का इरादा, जुआ खेलने का इरादा कि अरे अगर हुजूर पूछे कल कहाँ थे तुम रात में हुए तो मेरे को बोलना पड़ेगा। तो झूठ छुड़ा देने से दूसरी बुराइयाँ खुद ब खुद छूट गई और झूठ बोलने वाले का एतबार भी नहीं रहता। एक मरतबा कोई झूठ बोला उसके 100 मरतबा भी सच बोला तो यकीन नहीं करते लोग। कई वाक़यात हैं ना, एक शख्स वो जंगल में गया था, वहाँ से चीखा मारा शेर वो पूरे गाँव वाले लाठियाँ डंडे वंडे लेके पहुँच गए। लोग वहाँ पहुँचते कहाँ है शेर बोले तो हंसना शुरू कर दिया, तो लोग ज़रा गुस्से में आके करके चले गए उसको। दूसरी मरतबा सही भी शेर आ गया, पुकारे तो बोले ऐसे ही पुकारते रहता छोड़ो इसको, आके शेर टुकड़े कर दे के चले गया उसको। ऐसा होता। हाँ, अब वो उसके बाद रावियों के बारे में है कलाम, कुछ भी नहीं है कोई मसला उसमें, सिर्फ यही बता रहे हैं कि इस बाब में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत मज़कूर इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं हदीस अली हसन सही है। हम उसे सिर्फ इसी तरीक़े यानी अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन अय्याश की रिवायत से पहचानते हैं। कई रावियों ने सुफियान ने सौरी से उसकी मिसल हदीस रिवायत की है। उलमा का इस पर अमल है कि अराफात में ज़ोहर और असर की नमाज़ ज़ोहर के वक्त में जमा की जाए। अहनाफ का भी यही मसलक है। बाज़ उलमा फरमाते हैं अगर कोई शख्स अपने खैमे में अकेला नमाज़ पढ़े और इमाम की जमात में शरीक न हो तो वो भी इमाम के तरीक़े पर दोनों नमाज़ें जमा करके पढ़ सकता है। इमाम के साथ पढ़े चाहे अपने खैमे में अपनी जगह तन्हा भी पढ़ रहा है तो ज़ोहर के वक्त में असर पढ़ लेना हो, तन्हा पढ़ने के लिए भी यही है। अहनाफ के बाद भी यही है। ज़ैद बिन अली से मुराद ज़ैद बिन हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुम मुराद हैं, यानी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पर इजाज़त है। जी बिल्कुल, यानी जो है मतलब एक हज के मौके पे एक ऐसा ही एक मौका है जहाँ पर हनफी मसलक यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़्ह को जो फॉलो करते हैं, जो उस पे अमल करते हैं, तो सिर्फ साल में अरफा के मौके पर जो हज कर रहे हैं एक ही मौका, एक ऐसा मौका है जिसमें इजाज़त दी गई कि ज़ोहर के साथ असर मिला के पढ़ो, इशा के साथ मगरिब मिला के पढ़ो। हाँ, जमे ताख़ीर और जमे तक़दीम ये सिर्फ एक हज के मौके पर है और ये वाजिब है। ये वहाँ मगरिब का वक्त हो गया तो रस्ते में नहीं पढ़ सकता, क्यों? इत्तिबा सुन्नत यही, हुजूर पहुँच कर पढ़े थे वहाँ पर, वक्त ख़त्म हो गया तो हो जाने दो, ये हुक्म है शरीयत का। ये मगरिब की नमाज़ का वक्त ख़त्म होने के बाद इशा के वक्त पढ़ रहे हैं, लेकिन ख़ज़ा नहीं अदा पढ़ रहे हैं, और वो अदा ही है वो नमाज, मगरिब के साथ ही फिर इशा पढ़ लेते हैं। सुबहान अल्लाह। आज बतारीख़ 17 अप्रैल 2013 ये हमारा दर्स हदीस जो है इख्तिताम को पहुंचा है। कल इंशाअल्लाह कल हदीस नंबर 869 से शुरू होगा इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।